نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کو قبول فرماتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی تہجد کو قبول فرماتے ہیں تو سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں، دلی اطمینان اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، دل کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہر بندہ زندگی کے اندر سکون پانے کے لیے محنت کر رہا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، میں اچھی زندگی گزار لوں۔ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال ہوگا، دولت ہوگا تو ہم پرسکون زندگی گزار لیں گے۔ کسی کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہوگی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ گاڑی اور بنگلہ بھی ہے، پیسے کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں ہے میرے دوستو، لیکن ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ ان کو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو، وہ رات کو سونے کے لیے ٹیبلٹ اور گولیاں لے کے سوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، ہم جب تک گولی نہ کھائیں اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں کے اندر انسان کی زندگی کا سکون اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا سکون میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے وہ جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ اس کو جگاتے ہیں، اللہ اس کو نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کے لیے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس مومن شخص پر جو اپنی زندگی کو ہر حال میں بہتر بناتا ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو اس کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے یا اس کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی بھی مشکل اس کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری یاد نہیں کرتا، جو مجھے یاد ہی نہیں کرتا، میرا ذکر ہی نہیں کرتا، میرے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا، تو فرمایا ہم اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، اللہ آپ کو دلی اطمینان، دلی سکون عطا فرمائیں، تو میرے دوستو پھر تہجد کی نماز کا اہتمام شروع فرما دیں۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے، جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کو نکال دیتے ہیں، گناہوں کی نفرت اس کے دل میں ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ گناہ کرتا تھا، اسے مزہ آتا تھا، اسے لذت آتی تھی، لیکن اب وہ بندہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ اس کو گناہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو دھو دیتے ہیں۔ اب یہ دل جو ہے یہ پاکیزہ بن چکا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دل صاف ہو چکا ہے۔ اب اس دل کے اندر اللہ کی یاد موجود ہے، اسی لیے تو اللہ رات کے آخری پہر جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اللہ اس بندے کو جگاتے ہیں اور اپنی یاد کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں، عبادت کی طرف کھچاؤ آ جاتا ہے اس کا۔ میرے دوستو، ابھی ایک نماز پڑھی ہے، دل کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ کب ظہر کا وقت ہو میں مسجد میں جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے، فوراً دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کب عصر کا وقت ہو میں مسجد کے اندر جاؤں اور عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ یعنی نیکی کرنے کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔